جی دوستو، گزشتہ روز یعنی 22 اپریل کو پہلگام میں جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہے، وہاں ایک ٹورسٹ ریزورٹ میں حملہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 28 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ کیا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں؟ یقیناً میں کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ کسی بھی شخص کو مارنا اور خاص طور پہ انوسنٹ سویلینز کو مارنا، چاہے وہ کوئی بھی جد و جہد ہو، وہ مناسب نہیں ہے۔ اور جو ہے لیکن یہ کس نے کیا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ، کیونکہ جس طریقے سے اس وقت بھارت کا میڈیا اگر آپ دیکھیں، بھارت کے آفیشلز دیکھیں، تو یہ ایک عجیب ان کا ایک خاص طور امتیاز ہے کہ ابھی واقعہ ہوتا نہیں اور الزام پہلے پاکستان پہ لگ جاتا ہے۔ وہ بابا کچھ وقت تو دیجئے، کچھ کریڈیبلٹی تو اپنی رکھیے، تاکہ کچھ وقت دیجئے، اس کے بعد کچھ اپنے آپ چیزیں کیجئے تاکہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ کریڈیبل لگے۔ لیکن یہ کیا کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں اور آپ نے سارا الزام پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا اور جنرل عاصم منیر کی تقریریں دکھانا شروع کر دیں جہاں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا۔ جنرل عاصم منیر نے کوئی نئی بات تو نہیں کی تھی، کشمیر تو ایک ایشو ہے، ڈسپیوٹ ہے، اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی چھ ٹیررسٹ ہیں، اور اس میں سے دو ٹیررسٹ جو تھے وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے، اور ان کا تعلق جو ہے لشکر طیبہ کی ایک ایفیلیٹڈ جماعت ہے، دا ریزسٹنس فرنٹ۔ اب یہ دیکھیے کمال مہارت ہے کہ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت کو پتہ چل گیا کہ جی دو ٹیررسٹ پاکستان سے آئے ہوئے تھے، ان کے اسکیچز بھی آ رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور اب سب چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے، آہستہ آہستہ کیا فوری طور پہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ بندہ کہے کہ جی واہ واہ کیا زبردست آپ کی ایفیشینسی ہے، اور دنیا بھر کو آپ کی جو اس ایفیشینسی پہ فخر ہے آپ کی، گو کہ آپ نے وہاں پہ تو سیکیورٹی انتظامات پورے نہیں رکھے ہوئے تھے پہلگام میں، لیکن یہ ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے فوری بعد آپ کو سب کچھ پتہ چلتا جاتا ہے کس نے کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے ایک پیٹرن ہے، میں اس کو کیوں فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، فالس فلیگ کہتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جی امریکہ، ایک تو بھارت یہ بتانا چاہتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر ہندو ہی ہلاک ہوئے ہیں، شاید ایک کشمیری مسلمان اس میں جہاں بحق ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ تھوڑا سا چونکہ ٹرمپ صاحب اس وقت ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور جے ڈی وینس جو ہیں وائس پریزیڈنٹ، وہ بھارت کے دورے پہ تھے، تو ایک مماثلت کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان جو ہیں اسرائیلیوں کے دشمن ہیں، یہودیوں کے دشمن ہیں، اسی طرح مسلمان ہندوؤں کے بھی دشمن ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور زیادہ تر دیکھیے تو 27 ہندو اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ ایک انٹرنیشنل چونکہ بنانا ہوتا ہے نیریٹو، پاکستان کے خلاف تو بن نہیں رہا ہے، تو ایک تو جے ڈی وینس موجود تھے بھارت میں، وہ دورے پہ آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر مودی سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک ہائپ تو کریٹ کرنی تھی، تو ان کو فوری طور پہ واپس آنا پڑا بھارت۔ تو یہ بھی ایک تھا کہ جی دیکھیے ٹیررزم ہو گیا، مسلمانوں نے کیا ہے، اور جو ہے ہندوؤں کے خلاف یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو اس وقت بھارت میں وقف امینڈمنٹ جو ایک قانون ہے اس کے خلاف پر احتجاج ہو رہا ہے، تو ایک لحاظ سے اس احتجاج کو بھی ختم کرنا اور اس ٹینشن ڈائیورٹ کرنا جموں اور کشمیر کی طرف، یہ بھی ایک طریقہ کار تھا کہ اس طرح اس کو کیا جائے۔ پھر آبویسلی جو ہے نیو دہلی نہیں چاہتا، کیونکہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا کچھ مہینوں سے کہ جی اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس دیا جائے جموں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، وہ بھی وہ نہیں دینا چاہتے۔ اور پھر جو یہ بھی ایک ڈیمانڈ آ رہی تھی لوگوں کی جانب سے کہ اب الیکشنز ہو گئے ہیں تو ڈریکونین لاس بھی ختم کیے جائیں، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، ٹورزم ہو رہا ہے، تو ٹورزم اگر ہو رہا ہے، حالات سب بہتر ہیں، تو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ ڈریکونین لاز جو ہیں، ایسپا ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، یو اے پی اے ہے، تو ان تمام ڈریکونین لاس کو ہٹایا جائے۔ تو ایک تو یہ بھی تھا کہ اس کو بھی آبویسلی وہ نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے ایک ڈرامہ یہ رچایا، فالس فلیگ آپریشن یہ کروایا۔
اس کے بعد امرناتھ یاترا بھی آ رہی ہے جولائی کے پہلے ہفتے سے، تو اس کے بارے میں بھی آبویسلی لوگوں کو جو ہے بتانا کہ بھئی اب چونکہ یاترا آ رہی ہے تو اس لیے یہ مسلمان جو ہیں ریزسٹنس فورس جو ہے، فرنٹ جو ہے یہ ایکٹیو ہو گیا، لشکر طیبہ ایکٹیو ہو گیا، پاکستان ایکٹیو ہو گیا ہے۔ تو یہ بالکل ایک لگتا ہے کہ بالکل فالس فلیگ لگتا ہے، اس میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی کہ یہ مجاہدین نے کیا ہو۔ اور پاکستان آبویسلی پاکستان کے اپنے اس وقت مسائل ہیں، ہم گھرے ہوئے ہیں اپنے اکنامک ایشوز میں، تو ہم تو قطعاً نہیں چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے سچویشن اسکلیٹ ہو پاکستان اور بھارت کے درمیان، ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ بھارت آبویسلی آگے یو پی کے الیکشنز بھی آئیں گے، بنگال کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں، ویسٹ بنگال میں بھی اگلے سال، اس کے علاوہ بہار میں بھی الیکشنز ہیں، تو جو لوکل ڈائنامکس ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کا آپریشن کیا گیا ہے۔ اب جو ہے اگر آپ کو یاد، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو حملہ ہوا، سکھ یاتری پاکستان آئے ہوئے تقریباً 12 سے 7 ہزار کے قریب بیساکھی کے فیسٹیول کے کانٹیکسٹ میں، تو یہ واپس گئے 21 اپریل کو، اور ایک دن کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ بھارت کی جو ہے ریاست نے یہ سارا کام کیا، اور اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بھارت کے لوگوں کو تھوڑا سا رادر دین کہ وہ پاکستان بھارت کا جو ایک آفیشیل نیریٹو ہے اس کو منوان مان لیں، ان کے ہاتھوں میں کھیلیں، ان کو تھوڑا بہت سمجھنا سوچنا چاہیے کہ بھارت کی جو یہ حکومت ہے اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس وقت، اور کس طرح انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مروا کر جو ہے ایک نیریٹو ایسا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے مزید جو ہے ڈویژنز پیدا ہوں گی بھارت میں۔ اور چونکہ بی جے پی چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمان ڈیفنس پہ رہیں، بھارت کا مسلمان ڈیفنس پہ رہے، تو انہوں نے جموں اور کشمیر کے جو ہے کو ٹارگٹ بنایا تاکہ ذرا پاکستان اینٹی پاکستان ریٹرک بھی ہو، پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ تو اب کرنا پڑے گا ان کو، وہ کیا ہوگا وہ میں پھر انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے ٹیررسٹ جو ٹیررزم ہوا ہے واقعہ، یہ بھارت کا خود ہی فالس فلیگ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھیے بھارت سے کہتے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیں، اور آئی ایم شیور پاکستان نے چونکہ اس پہ اپنا ریئیکشن دیا ہے اور کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ انوسنٹ سویلین لائیوز گئی ہیں، تو پاکستان وڈ بی ریڈی کہ کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیں اس واقعے کی، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن بھارت کبھی نہیں مانے گا۔